اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں اللہ پاک رسول اللہ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے، جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر لوگوں میں وعدے کا نبھا نہ پایا، یعنی وعدہ کر کے اس کو نبھائے نہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمان ہی پایا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا، یعنی جو ایویڈنسز اور جو میریکلز جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا لکڑی کا اژدہا بن جانا اور بہت سارے میریکلز تھے موسیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجے تھا اللہ تعالیٰ، سب چیزوں کو سب کو اللہ جھٹلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس کلیئر نشانیاں لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لکڑی ان کا عصا جو تھا نیچے ڈال دیا تو وہ اسی وقت صریحاً یعنی کلیئر اژدہا بن گیا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنا ہاتھ گریباں میں ڈالا یعنی گلے میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، لوگوں یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی فرعون کے سردار لوگوں سے بولے یہ بات۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا ابھی اس کے اور اس کے بھائی ہارون کے معاملے کو ڈیلے کرو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، اور 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ پھر ان کی جو پبلک تھی اس کی جو رعایا وہ بولی، اور 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، کچھ اماؤنٹ، کچھ پیسے ہونے چاہیے، بشرطیے کہ ہم غالب آ جائیں، موسیٰ کے پر ڈومیننٹ ہو جائیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فرعون نے کہا ہاں اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کے قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں
انہیں ڈرا دیا اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں تو فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگے گا جو انہوں نے فریب کاری سے واضح کر رکھی تھی۔ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا، یعنی سب جھوٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو وہ فرعونی نمائندے جو فرعون کے ریپرزنٹ کر رہے تھے اس جگہ مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے، اور وہ ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ اور 120 آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ بول اٹھے، ہم سارے جہانوں کے حقیقی مالک پر ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم اس پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ آیت نمبر 123 میں فرعون کہنے لگا، کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یعنی میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا تاکہ تم اس ملک میں اس کے خپتی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب اس کا انجام جان لو گے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کی الٹی سمت کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بھی ضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ آیت نمبر 125 میں پھر جادوگروں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 126 میں پھر جادوگروں نے کہا، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر کے چشمے کھول دے، یعنی ہم کو صبر کرنے والا بنا دے فرعون کے ظلم کے خلاف، اور ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ آیت نمبر 127 میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کے انقلاب پسند قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ فرعون نے کہا، نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں، ہم ان کے اوپر ہمارا ڈومینیشن برقرار ہے۔ آیت نمبر 128 میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں یعنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ یہ بنی اسرائیل ہے جو بول رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فرمایا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان کے عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہاں ڈراٹ پڑ گیا۔
میوے ویوے سب سوکھ گئے، سب برباد ہو گیا، تاکہ یہ لوگوں کو وارننگ تھی۔ لیکن آیت نمبر 130 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی تو کہتے وہ موسیٰ اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی وجہ سے بدشگونی کرتے ہیں۔ وہ ان کی طرف سے خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر یعنی غرور کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفانی ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون کتنی ہی الگ الگ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے غرور و سرکشی اختیار کیے رکھی، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس وعدے کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی وعدہ توڑ دیتے۔ آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بد عہدیوں یعنی بد وعدے کا توڑنے کا بدلہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری یعنی اللہ کی آیتوں کو پے در پہ جھٹلاتے رہے، اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور مجبور تھی اس سرزمین کی کہ مشرق و مغرب مصر اور شام کا وارث بنا دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں اللہ تعالیٰ کے یعنی رسول اللہ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان عالیشان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان چنائیوں یعنی باغوں کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے، یعنی آسن مار کے بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا، وہاں پہنچے۔ ایسی قوم تھی جو بتوں کے پاس ادب سے بیٹھ کے ان کی پرستش کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو۔ آیت نمبر 139 یعنی 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی تم کو سارے جہانوں پہ سپریم یا سپیریٹی بخشی ہے، عطا کی ہے، پھر کیا تم کوئی معبود تلاش کرنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہے معبود اصل۔ آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے
موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، اور ہم نے اسے مزید بڑھا کے 10 راتیں ملا کر پورا کیا، یعنی 40 راتیں. سو ان کے رب کے مقررہ کردہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فکس کردہ 40 راتوں میں پوری ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میرے جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو کریکٹ کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا. یہ تاکید کر کے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے چلا کاٹنے. آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ یعنی موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام فرمایا، تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑی کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے. پھر جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت نور سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ یعنی منتخب سلیکٹ کر لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے تھام لو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ. آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کے بہترین باتوں کو اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں نافرمان لوگوں کا مقام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عنقریب نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا. آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں اپنی آیتوں کو سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے. آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا سونے کا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر رحم نہ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے، تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے. کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا
اور قریب تھا کہ یہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے گروپ میں شامل نہ کریں۔